أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سامعین کرام، آج کی گزارشات کا موضوع خلفائے احمدیت کے قبولیت دعا کے واقعات ہیں۔ خدا تعالیٰ سمیع الدعا ہے اور مجیب الدعوات ہے۔ وہ ہر مضطر کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کا یہ فیض بہت عام ہے۔ لیکن وہ جو خدا تعالیٰ کے بہت پیارے اور اس کے مقرب ہوتے ہیں، جیسے انبیاء اور ان کے خلفاء، ان کی دعاؤں کی قبولیت اپنی کثرت کے اعتبار سے اور اپنی کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے دوسروں سے بہت زیادہ اور بے انتہا بڑی ہوتی ہے۔ اور زمرہ انبیاء میں بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس پہلو سے بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دے کہ میں یقیناً قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیا جائے تو پھر ان دعاؤں کی قبولیت کی شان بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہی مضمون درجہ بدرجہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور اولیاء اصفیاء پر اطلاق پاتا ہے۔ اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور آپ کے ذل اور برود کامل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات میں دعاؤں کی بکثرت اور غیر معمولی قبولیت کے عظیم الشان نشان ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ خود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے میری دعاؤں میں سب سے بڑھ کر قبولیت رکھی ہے۔ اگر دعاؤں کے قبول ہونے میں کوئی میرے برابر اتر سکے تو میں جھوٹا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے خاص دوستوں کی یہ علامتیں ہیں کہ ان کی دعائیں بنسبت اوروں کے بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ شمار نہیں کر سکتے کہ کس قدر قبول ہوئیں۔ استجابت دعا کا نشان جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو دیا گیا، اس کا فیضان خلافت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ ایک نئی شان کے ساتھ وسعت اختیار کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ خلفائے احمدیت کی قبولیت دعا کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں واقعات ہیں جو کناف عالم میں روشن نشانوں کی طرح جگمگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں چند ایک واقعات ہی پیش کر سکوں گا۔ حضرت چودھری حاکم دین صاحب کا بیان کردہ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ چودھری حاکم دین صاحب قادیان میں بورڈنگ ہاؤس میں ایک معمولی ملازم تھے۔ آپ کے پہلے بچے کی ولادت کے وقت آپ کی اہلیہ کی تکلیف بہت بڑھ گئی۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں کوئی اور صورت نہ پا کر میں رات 11 بجے حضرت صفوت المسیح اول کے گھر پہنچا اور چوکی دار سے کہا کہ کیا میں اس وقت حضور سے مل سکتا ہوں؟ چوکی دار نے نفی میں جواب دیا، لیکن حضور نے میری آواز سن لی اور مجھے اندر بلا لیا۔ میں نے بیوی کی تکلیف کا ذکر کیا۔ آپ نے کھجور پر دعا پڑھ کے مجھے دی اور فرمایا، یہ جا کر اپنی بیوی کو کھلا دو اور جب بچہ ہو جائے تو مجھے بھی اطلاع دے دے۔ حضرت حاکم دین سے فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھجور اپنی بیوی کو کھلا دی۔ اس کھجور نے حیرت انگیز طور پر موجزانہ اثر دکھایا اور تھوڑی دیر بعد بچی کی ولادت ہو گئی۔ حاکم دین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رات کے وقت حضور کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور کہ آپ سو رہے ہوں گے۔ جب صبح اذان کے وقت حاضر ہوا اور سارا حال عرض کیا تو حضور نے فرمایا، بچی پیدا ہونے کے بعد
تم میاں بیوی تو آرام سے سو رہے، اگر مجھے بھی اطلاع دے دی ہوتی تو میں بھی آرام کر لیتا۔ میں تمام رات تمہاری بیوی کے لیے دعا کرتا رہا ہوں۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حاکم دین صاحب رو پڑے، کہنے لگے کہاں چپراسی حاکم دین اور کہاں نور الدین اعظم۔ یہ ہے خلفائے احمدیت کی شان، یہ ہے خلفائے احمدیت کی شان جو اپنے متبعین کے لیے اس قدر شفیق اور مہربان ہیں کہ ان کے دکھوں کو اپنے سینے میں سمیٹ کر ساری رات تڑپتے ہوئے ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانہ کا ہی واقعہ ہے۔ حضرت چودھری غلام محمد صاحب بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ 1909 کے موسم برسات میں ایک دفعہ لگاتار 8 روز بارش ہوتی رہی، جس سے قادیان کے بہت سے مکانات گر گئے۔ حضرت نواب محمد علی خان صاحب مرحوم نے قادیان سے باہر بنائی کوٹھی تعمیر کی تھی، وہ بھی گر گئی۔ 8ویں یا 9ویں دن حضور نے ظہر کی نماز کے بعد فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگ آمین کہیں۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میں نے آج وہ دعا کی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر میں صرف ایک دفعہ کی تھی۔ دعا کے وقت بارش بہت زور سے ہو رہی تھی، اس کے بعد بارش بند ہو گئی اور عصر کی نماز کے وقت آسمان بالکل صاف تھا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ اعجازی رنگ میں بارش رکنے کا واقعہ آپ نے سنا ہے، تو یہاں میں بینن کی سرزمین پر پیش آنے والے ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہوں۔ 2004 میں افریقہ کے دورہ کے دوران جب حضرت خلیفۃ المسیح خامس نائجیریا سے بینن پہنچے اور مشن ہاؤس آمد ہوئی تو عصر کا وقت تھا، شدید موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ نماز کے لیے صحن میں مارکی لگائی گئی تھی جو چاروں طرف سے کھلی تھی، اور بارش کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنا محال تھا، بلکہ کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ حضور باہر تشریف لائے اور نماز کے بارے میں دریافت فرمایا۔ امیر صاحب نے عرض کیا کہ اس وقت تو شدید بارش ہے اور نماز کے لیے باہر مارکی لگائی ہوئی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے۔ حضور نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا 10 منٹ بعد نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضور اندر تشریف لے گئے۔ ابھی 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ یکدم بارش تھم گئی، آسمان صاف ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے دھوپ نکل آئی اور اسی مارکی کے نیچے نماز کا انتظام ہو گیا۔ مقامی احباب اس نشان پر بہت حیران ہوئے کہ یہاں بارش شروع ہو جائے تو کئی گھنٹے جاری رہتی ہے۔ حضور نے 10 منٹ کہا تو یہ 3 منٹ میں ہی ختم ہو گئی۔ نہ صرف ختم ہوئی بلکہ بادل بھی غائب ہو گئے۔ اسی طرح کینیڈا کے دورہ کے دوران جب کیلگری مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا تو ایک دن قبل امیر صاحب کینیڈا نے حضرت خلیفۃ المسیح خامس کی خدمت میں عرض کیا کہ موسمی پیش گوئی کے مطابق کل یہاں کا موسم شدید خراب ہے، بڑی شدید بارش ہے اور طوفانی ہوائیں ہیں، اور کل صبح مسجد کا سنگ بنیاد ہے، مہمان بھی آ رہے ہیں۔ امیر صاحب نے دعا کی، درخواست کی۔ اس پر حضور انور اید تعالیٰ بن نصر العزیز نے کچھ دیر توقف فرمایا اور پھر فرمایا کہ جس مسجد کا سنگ بنیاد ہم رکھنے جا رہے ہیں وہ بھی خدا کا ہی گھر ہے اور موسم بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس کو خدا پر چھوڑ دیں، اللہ فضل فرمائے گا۔ چنانچہ اگلے روز صبح بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بڑا خوشگوار موسم تھا۔ سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی، قریباً 2 گھنٹے کا پروگرام تھا۔ تقریب سے فارغ ہو کر حضور انور واپسی کے لیے جب اپنی کار میں بیٹھے تو کار کا دروازہ بند ہوتے ہی اچانک شدید بارش شروع ہو گئی اور ساتھ تند و تیز ہوائیں چلنے لگیں جو پھر مسلسل 3-4 گھنٹے تک جاری رہیں۔ تو یہ ایک نشان تھا جو حضور انور کی دعا سے وہاں ظاہر ہوا، اور ہر شخص کا دل اس نشان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے لیے ایک شخص تمہارا درد رکھنے والا ہے اور تمہاری محبت رکھنے والا ہے اور تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا اور تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف جاننے والا اور تمہارے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے اپنے مولا کے حضور تڑپتا رہتا ہے۔ حضرت سید مہر آپا بیان فرماتی ہیں،
1953 کے فسادات کا زمانہ تھا۔ محض عمدیت کی دشمنی کی بنا پر حضرت میاں ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ حضرت مصلح موعود نے گرمی کی شدت کا ذکر کیا۔ عشاء کے وقت ہم حسب معمول صحن میں اکٹھے بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ اس موقع پر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، پتہ نہیں میاں ناصر احمد صاحب اور مرزا شریف احمد صاحب کے اس گرمی میں کیا حال ہوگا، خدا معلوم انہیں جیل میں کوئی سہولت بھی میسر ہے یا نہیں۔ اس پر حضرت مصلح موعود نے جواباً فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، وہ صرف اس جرم پر ماخوذ ہیں کہ ان کا کوئی جرم نہیں، اس لیے مجھے اپنے خدا پر کامل یقین و ایمان ہے کہ وہ جلد ہی ان پر اپنا فضل کرے گا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں گریہ وزاری کو وہ منظر بھول نہیں سکتی جو اس وقت میری آنکھوں نے دیکھا۔ اس گریہ میں تڑپ اور بے قراری بھی تھی، اس میں ایمان اور یقین کامل کا بھی مظاہرہ تھا۔ یہی منظر پھر میں نے تہجد کے وقت دیکھا۔ اس وقت حضرت مصلح موعود بلند آواز سے نہایت عجز اور رقت کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے۔ چنانچہ جب دن چڑھا اور ڈاک کا وقت ہوا تو سب سے پہلا تار جو ملا وہ یہ خوشخبری لیے ہوئے تھا کہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب اور میاں ناصر احمد صاحب رہا ہو چکے ہیں۔ کتنی جلدی میرے خدا نے مجھے قبولیت دعا کا معجزہ دکھایا۔ اسیروں کا ذکر ہوا تو اسیروں کی رہائی کا ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ سکھر اور ساہیوال کے اسیران کی رہائی حضرت وطن المسیح رابع کی اضطراری حالت میں کی جانے والی دردناک دعاؤں کے نتیجہ میں ہوئی۔ حضور انور 1991 کے جلسہ خانہ قادیان پر تشریف لے گئے۔ جب حضور اپنا دورہ مکمل کر کے واپس لندن تشریف لائے تو یہاں استقبال کرنے والے احباب کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں لندن واپس آنے کے لیے قادیان سے دہلی آ چکا تھا اور 10 جنوری کا جمعہ دہلی میں پڑھانا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ فرائیڈے دا 10 کا جمعہ ہے، مجھے قادیان واپس جا کر یہ جمعہ وہاں پڑھانا چاہیے اور اس میں اسیران کی رہائی کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں قادیان واپس گیا اور جمعہ وہاں پڑھایا اور اسیران کی رہائی کے لیے دعا کی۔ اگلے روز ہفتہ کے دن ابھی ہم امرتسر اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ مجھے خبر مل گئی کہ سکھر کے اسیران رہا ہو گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ جب ساہیوال کے اسیران 1994 میں رہا ہوئے اور یہ خبر یہاں نماز ظہر سے قبل حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں پہنچی، حضور نماز اور پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور نماز ظہر کے بعد کھڑے ہو کر احباب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آج ساہیوال کے اسیران 10 سال بعد رہا ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں نے اس رمضان میں ان اسیران کے لیے خاص دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ، اگلا رمضان ان اسیران کو جیل میں نہ آئے۔ چنانچہ یہ دعا اتنی جلدی اور اس شان کے ساتھ قبول ہوئی کہ اس دعا کے چند دن بعد ہی یہ اسیران رہا ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرماتے ہیں، ربوہ میں مجھے ایک شخص کا خط ملا کہ اس کے 2 عزیزوں کو سزائے موت کا فیصلہ ہوا ہے اور اصل مجرم تو بچ گیا ہے، لیکن ہم جو مجرم نہیں انہیں سزا مل رہی ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ بظاہر بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اب ہم رحم کی اپیل کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ میں نے انہیں لکھا کہ میں دعا کروں گا۔ خدا تعالیٰ بڑا ہی قادر اور رحیم ہے، اس کے ہاں کوئی بات انہونی نہیں، مایوس نہ ہوں۔ چند دنوں کے بعد مجھے ان کا خط ملا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے عدالت نے انہیں اس جرم سے بڑی ذمہ قرار دے دیا ہے۔ سامعین کرام، ابھی 2 سال قبل کا واقعہ ہے کہ ایک عرب ملک میں ہمارے ایک نہایت مخلص نو مباح عرب دوست احمدی دوست کو پولیس نے محض اس جرم میں قید کر لیا کہ اس نے احمدیت قبول کی ہے۔ انہیں وزنی بیڑیاں ڈال کر جیل میں پھینک دیا گیا اور ضمانت منسوخ کر دی گئی اور میل ملاقات بند کر دی گئی۔ انتہائی ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ کوئی مقامی وکیل کیس لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ بظاہر رہائی کے تمام دنیاوی راستے بند دکھائی دے رہے تھے،
لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز ان کی رہائی کے لیے مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہ رہا ہو جائیں گے۔ ایک طرف حضور کی دعا تھی تو دوسری طرف رہائی کے تمام راستے بند تھے۔ حضور انور کی قبولیت دعا کا نشان اس طرح ظاہر ہوا کہ اس عرب ریاست کے بادشاہ نے ایک تقریب کے موقع پر بعض قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا۔ ان رہا ہونے والے قیدیوں میں پہلا نام ہمارے نوم بھائی احمدی اسیر کا تھا۔ یہ کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خلیفہ کے لب سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، عظیم نشانات عظیم اخلاص کو چاہتے ہیں۔ اس عرب دوست کے لیے خلیفہ وقت کی دعا کی قبولیت کا یہ نشان یوں ہی ظاہر نہیں ہوا، بلکہ اس کی وجہ ان کا خلیفۃ المسیح سے اخلاص وفا کا تعلق تھا۔ جب انہیں جیل میں ڈالا گیا تو بار بار کہا گیا کہ احمدیت سے دستبردار ہو جاؤ تو رہا کر دیے جاؤ گے، لیکن ان کا جواب تھا میں جان دے دوں گا لیکن احمدیت نہیں چھوڑوں گا۔ اس عرب دوست نے جیل سے خلیفۃ المسیح کی خدمت میں خط لکھا کہ میرے علاقہ میں 9 پہاڑ ہیں اور اس علاقے کا 10واں پہاڑ میں ہوں، کوئی دھمکی کوئی لالچ میرے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ بس ان کا یہی اخلاص تھا کہ خلیفہ وقت کی دعا ان کے حق میں مقبول ہوئی اور آسمان سے خدا کی تقدیر نے اس بادشاہ کے قلم سے سب سے پہلے اس نو احمدی عرب کا نام لکھوایا، اور سارے دنیوی راستے بند ہونے کے باوجود اس معصوم کی رہائی کے آسمان سے سامان پیدا فرمائے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی حد تک ہوتی ہے۔ حضرت مولوی عبد المالک خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ 1939 کا واقعہ ہے۔ میں فیروز پور میں متعین تھا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد اہلیہ سخت بیمار ہو گئی، 108 تک درجہ حرارت پہنچ گیا۔ بیوی کو ہسپتال چھوڑ کر سیدھا قادیان بھاگا اور قصر خلافت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی باہر نکلے اور کہا مالک کس طرح آئے ہو، اور ساتھ ہی مجھے اندر لے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیفیت ہے اور بیوی کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس پر حضور نے دعا کی اور چند لمحے توقف کے بعد میرے بازو پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا مولوی صاحب اب آپ کی بیوی کو بخار نہ ہوگا۔ جب حضور نے یہ بشارت دی اس وقت 9:45 بجے کا وقت تھا، تو میں وہاں سے سیدھا ہسپتال پہنچا اور لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میری بیوی کا بخار 9:45 بجے ٹوٹا تھا؟ اس پر لیڈی ڈاکٹر کہنے لگیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ اس کا بخار ٹوٹ گیا ہے اور 9:45 بجے ٹوٹا ہے؟ اس پر مالک صاحب نے کہا میں قادیان سے آ رہا ہوں، ہمارے خلیفہ نے جب مجھے بشارت دی تھی تو اس وقت 9:45 بجے تھے۔ اس پر وہ لیڈی ڈاکٹر مجھے لے کر وارڈ میں گئی۔ اس نے وہاں بخار والا چارٹ دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ 9:45 پر بخار نارمل ہوا تھا، اور وہ چارٹ حضور کی قبولیت دعا کا گواہ بنا ہوا تھا۔ محمد حمید خالد صاحب جرمنی سے بیان کرتے ہیں کہ آج سے 45 سال قبل میرے سینے کی ہڈی میں درد اٹھا، مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروایا، ہر قسم کے ٹیسٹ کروائے گئے، لیکن درد میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ بالآخر ڈاکٹر بھی بے بس ہو گئے اور مجھے لا علاج قرار دے دیا اور کہا کہ اب جو چند دن زندگی کے باقی رہ گئے ہیں وہ اسی تکلیف میں گزارو۔ اسی دوران 1980 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ہیمبرگ تشریف لائے۔ خاکسار استقبال کے لیے قطار میں کھڑا تھا۔ خاکسار نے شرف مسافہ حاصل کرتے ہوئے اپنی تکلیف بتا دی اور کہا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اب مجھے اس تکلیف سے نجات نہیں مل سکتی۔ اس پر حضور نے بڑے پرجلال انداز میں فرمایا کون کہتا ہے کہ رام نہیں آ سکتا؟ پھر حضور نے میری قمیض کا ایک بٹن اپنے دستے مبارک سے کھولا اور میرے سینے پر ایک دائرہ بنایا اور فرمایا کیا یہاں درد ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی حضور۔ اس پر حضور نے فرمایا ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آرام آ جائے گا، گھبرائیں مت۔ چنانچہ امین صاحب بتاتے ہیں کہ آج اس واقعہ کو 35 سال ہو چکے ہیں، اور وہ دن اور آج کا دن میری یہ حالت ہے کہ جیسے مجھے یہ کبھی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ جون 1996 میں
پشاور کے قریب شب قدر کے علاقہ میں بڑا دردناک واقعہ ہوا، جہاں چودھری ریاض احمد صاحب کو بڑی بے دردی اور سفاکانہ طریق سے شہید کر دیا گیا۔ وہاں ان کے ساتھ ان کے خسر ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب کو ظالمانہ طریق سے اس قدر مارا گیا کہ اپنی طرف سے مخالفین نے آپ کو مرا ہوا سمجھ کر پھینک دیا۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ میرا جسم بے حس اور مردہ ہو چکا تھا اور سینکڑوں لوگوں نے مجھے مار مار کر ختم کر دیا تھا، لیکن میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ پولیس آئی تو پولیس نے بھی مجھے مردہ سمجھ کر اٹھا کر گاڑی میں پھینکا اور اپنی دانش میں میری ناش کو 4 سدہ ہسپتال چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر نے مجھے مردہ قرار دے کر میرے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تیار کر لی تو اچانک ڈاکٹر نے دیکھا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اس کے بعد جب کچھ ہوش آئی تو میں نے کہا کہ تم مجھے پشاور کے ہسپتال اسی گاڑی میں بھجوا دو جو بظاہر میری ناش لے کر آئی ہے۔ تو ڈاکٹر نے پشاور بھجوا دیا۔ وہاں آمدی ڈاکٹر تھے، ان سب کا یہی خیال تھا کہ چند منٹوں کا مہمان ہے، چونکہ میری تمام پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، ہاتھ فریکچر تھے، میرے گھٹنے فریکچر تھے، غرضے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا۔ اس پر حضور رحمہ اللہ کو دعا کے لیے لکھا گیا تو حضور کی طرف سے پیغام آیا کہ مجھے ربوہ لایا جائے۔ چنانچہ جب مجھے ربوہ ہسپتال شفٹ کیا گیا اور ڈاکٹر صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے مجھے دیکھا تو میرا تمام جسم چھلنی تھا، جسم کی ہڈیاں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کا علاج انسانی طاقت سے باہر ہے، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ہم آپ کو کیا دیں کیا نہ دیں۔ ڈاکٹر مرزا بشیر احمد صاحب گھر گئے اور ایک چمچ اور ایک چھوٹی سی شیشی کی بوتل اٹھا لائے۔ اس چمچ سے شہد نکالا اور پیالی میں حل کر کے مجھے دیا۔ جب میں نے شہد پی لیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ وہ چمچ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے صحابہ کو شفا کے لیے استعمال کراتے تھے، اور یہ وہ شہد ہے جو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے میرے والد ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب مرحوم کو دیا تھا۔ یہ اسی طرح محفوظ پڑا رہا، نہ یہ چمچ استعمال میں آیا نہ یہ شہد کبھی استعمال میں آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس وقت آپ سے زیادہ مستحق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مصوف بتاتے ہیں کہ اس شہد کے علاوہ مجھے اور کوئی دوائی نہ دی گئی۔ اب میں یہاں ہالینڈ آیا ہوں، جہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے 4 ہسپتالوں میں چیک اپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ جب ایکس رے لیتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، 4-5 جگہ فریکچر ہے، اس کا گھٹنا فریکچر ہے، اس کے ہاتھ فریکچر ہیں، یہ چلتا پھرتا کیسے ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ مسیح موعود علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام جب آئیں گے مردوں کو زندہ کریں گے۔ میں وہ مردہ ہوں جو مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے اور خلیفۃ المسیح کی دعا سے زندہ ہوا ہوں اور آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تکبیر! غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ ابھی امسال کی بات ہے، تکبیر! ابھی امسال کی بات ہے کہ افریقہ کے ملک نائجر میں ہمارے مبلغ صغیر احمد قمر صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ ان کے برین میں کلاٹ آنے کی وجہ سے بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ کوما میں چلے گئے۔ اسی حالت میں 3-4 دن گزر گئے۔ ان کی صحت کے بارے میں حضور انور کی خدمت میں روزانہ رپورٹ پیش ہوتی۔ حضور انور ان کی کامل شفا یابی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ ایک روز حضور انور نے فرمایا کہ ان کو ایک ہومیوپیتھی دوائی فوری طور پر دی جائے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک برکینا فاسو سے ہمارے ایک ڈاکٹر یہ دوائی لے کر وہاں پہنچے اور خود انتہائی نگہداشت وارڈ میں جا کر یہ دوائی ان کے ہونٹوں پر لگائی۔ ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں کہ جو ہی دوائی ان کے ہونٹوں پر لگائی تو ان کے جسم نے حرکت کی، پھر کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں تو اگلے روز وہ پوری طرح ہوش میں آ گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ وقت کی دعا سے ایک مردہ زندہ ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعاؤں سے، اور اگر اسیر رہائی پا سکتے ہیں تو دعاؤں سے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا تو دعاؤں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ مسیحائی کے عظیم الشان نشانات کہ جسے دنیا لا علاج قرار دے دیتی ہے اور جسے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ خلفائے مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے شفا یاب ہو کر
اور نئی زندگی پا کر خدا کے ان پیاروں کی صداقت اور ان کے تعلق باللہ اور ان کی قبولیت دعا پر زندہ گواہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ مکرم فتح محمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ 1921-22 میں جب احمدیت کے نعمت سے مشرف ہوا اور میرے ساتھ ہمارے گاؤں کے 4 اور افراد نے بھی احمدیت قبول کی تو پورے علاقہ میں مخالفت شروع ہو گئی۔ گاؤں کے بوڑھوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کیا ہوا کہ یہ لوگ مرزائی ہو گئے، ان کو لڑکیاں ہی ملتی ہیں۔ اتفاق سے ہم 5 لوگ جو احمدی ہوئے تھے، ہم سب کے لڑکیاں تھیں اور کسی ایک کے پاس نرینہ اولاد نہ تھی۔ اس بات کا میرے دل پر بڑا صدمہ ہوا اور میں نے حضرت مسلم موعود کی خدمت میں نہایت عاجزی سے دعا کی درخواست کی کہ حضور ہم سب کے ہاں نرینہ اولاد کی دعا فرمائیں تا اس بارہ میں مخالفین کے منہ بند ہو جائیں۔ اس پر حضور نے جواب دیا، خدا تعالیٰ آپ سب کو نرینہ اولاد دے گا۔ اب دیکھیں، خلیفہ وقت نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 5 آدمیوں کو نرینہ اولاد کی بشارت دی۔ فتح محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہم 5 کو نرینہ اولاد سے نوازا اور مسلم موعود کی قبولیت دعا کے اس نشان سے تمام مخالفین کے منہ بند ہو گئے۔ میاں محمد اسلم صاحب آفپتوں کی لکھتے ہیں 1965 میں میری شادی ہوئی۔ شادی کے 12 سال گزر گئے مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ تمام رشتہ دار غیر احمدی تھے۔ رشتہ داروں اور گاؤں والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا چونکہ قادیانی ہو گیا ہے لہذا ابتر رہے گا۔ میں نے ہر قسم کا علاج کروایا لیکن اولاد نہ ہوئی۔ اسی اسلام خاکسار نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی خدمت میں تمام حالات لکھ کر درخواست دعا کی۔ خط کے جواب میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اور ضرور نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ خلیفہ وقت کی اس دعا کے بعد میرے 4 لڑکے ہوئے۔ سب لوگ حیران تھے کہ اس کی اولاد کس طرح ہو گئی، حالانکہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس عورت سے اولاد ہونے کا سوال ہی نہیں، یعنی طبی لحاظ سے یہ عورت اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس پر میں لوگوں کو بتاتا کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا زندہ نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسیح کی دعا کی برکت سے دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اپنے ایک خطاب میں قبولیت دعا کا انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، میں جب گانا پہنچا ہوں تو وہاں کے ایک چیف نانا اجیفو صاحب جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے وہ پہلی رات مجھے ملنے کے لیے آئے اور نماز کے بعد مجلس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے مربی صاحب سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیف ایک توہم پرست کاہن قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بیوی کا حمل ہر دفعہ ضائع ہو جاتا تھا۔ وہ عیسائی پادریوں اور دم پھونکنے والوں کے پاس گئے، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تو امام وہاب اعظم صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ میں ہوں تو عیسائی لیکن مجھے عیسائیت پر سے دعا کا یقین اٹھ گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ خدا آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اپنے امام کو میری طرف سے سارے حالات بتا کر لکھیں کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ چنانچہ وہاب صاحب نے ان کا خط مجھے بھجوایا۔ میں نے ان کو جواب لکھا کہ آپ کو بچہ نصیب ہوگا اور بہت ہی خوبصورت اور عمر پانے والا بچہ ہوگا۔ چنانچہ جب ان کی بیوی کو حمل ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ نہ صرف یہ بچہ مر جائے گا بلکہ بیوی کو بھی لے مرے گا، اس لیے تم اس حمل کو ضائع کروا دو۔ اس چیف نے کہا ہرگز نہیں، مجھے جماعت احمدیہ کے امام کا خط آیا ہے، نہ میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچے گا نہ میرے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت ہی خوبصورت صحت مند بچہ عطا فرمایا اور ان کی بیگم صاحبہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں۔ قبولیت دعا کے اس نشان کو دے کر ان کی خواہش تھی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں، اس لیے وہ دیر کرتے رہے۔ امسال جلسہ سالانہ جرمنی میں بلغاریہ کے ایک مخلص و احمدی دوست ایٹم صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ شامل ہوئے۔ موصوف نے چند سال قبل عیسائیت سے اسلام قبول کیا تھا لیکن ان کی بیوی نے بیعت نہیں کی تھی۔ ان کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، اگر مجھے بیٹا مل جائے تو میں بھی احمدی ہو جاؤں گی۔ موصوفہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں نے دعا کے لیے لکھا۔ اگلے سال جب وہ دوبارہ جلسہ میں آئیں تو 7 ماہ کی حاملہ تھیں۔ ملاقات کے دوران انہوں نے بچے کے لیے نام رکھنے کی درخواست کی تو حضور انور نے صرف لڑکے کا نام جاہد تجویز فرمایا۔
جلسہ سے واپس جا کر مصطفیٰ نے مبلغ سے کہا کہ ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ لڑکی ہے، اس لیے حضور کی خدمت میں دوبارہ درخواست کریں کہ لڑکی کا نام تجویز فرمائیں۔ اس پر مبلغ نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو عمدی ہو جاؤں گی، اور حضور انور نے بھی صرف بیٹے کا نام تجویز فرمایا ہے، اس لیے انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر جو چاہیں کہیں، ان کی مشینیں جو چاہیں ظاہر کریں، لیکن اب آپ کا بیٹا ہی ہوگا، کیونکہ خلیفۃ المسیح نے بیٹے کا نام رکھا ہے۔ یہ سن کر کہنے لگیں میں تو پہلے ہی عمدی ہو چکی ہوں۔ چنانچہ جب بچہ کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے ہی نوازا۔ وہ جلسہ کے موقع پر اس بیٹے کو ساتھ لے کر آئی تھیں اور لوگوں کو بتا رہی تھیں کہ دیکھو یہ خلیفہ وقت کی دعاؤں کی قبولیت کا نشان ہے۔ تکبیر! خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! حضور انور ایدہ تعالیٰ بن رسول عزیز حضور انور ایدہ تعالیٰ بن رسول عزیز جب 2004 میں گانا تشریف لے گئے تو ایک موقع پر سفر کے دوران حضور نے اہل گانا کو بشارت دی کہ گانا کی زمین سے تیل نکلے گا۔ تو جب 2008 میں حضور انور خلافہ جوبلی کے موقع پر دوبارہ گانا تشریف لے گئے تو گانا کے صدر مملکت نے ملاقات کے دوران حضور سے کہا کہ حضور کی ہمارے ملک کے لیے دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ حضور نے اپنے گزشتہ دورہ کے دوران فرمایا تھا کہ گانا کی زمین میں تیل ہے اور یہاں سے تیل نکلے گا۔ حضور انور کی یہ دعا بڑی شان سے قبول ہوئی اور گزشتہ سال گانا سے تیل نکل آیا۔ چنانچہ اس حوالہ سے گانا کے مشہور نیشنل اخبار ڈیلی گرافک نے لکھا خلیفۃ المسیح نے اپنے دورہ گانا 2004 کے دوران گانا میں تیل کی دریافت پر بڑے پرزور طریق سے اپنے یقین کا اظہار کیا تھا، اور یہی یقین گزشتہ سال حقیقت میں بدل گیا اور گانا کی سرزمین سے تیل نکل آیا۔ بس خلفائے احمدیت کی دعاؤں سے ملک اور قومیں بھی فیض یاب ہو رہی ہیں۔ کیا اپنے اور کیا بیگانے سبھی ان دعاؤں کی قبولیت کے نشان دیکھتے ہیں۔ یہ وہ مبارک وجود ہیں جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں کی زمین خزانے اگلتی ہے اور فضا برتنوں سے بھر جاتی ہے۔ اس مٹی پر نظر ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے، اور جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے خدا کے فرشتے اس کی تکمیل کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، خلفائے احمدیت کی قبولیت دعا کے ان ایمان فوز واقعات کو سننے کے بعد ہر دل میں یہ خواہش جنم لے گی کہ ہمارے لیے بھی خلیفہ وقت کی دعاؤں سے معجزات رونما ہوں۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو لوگ محض دعا کے لیے لکھتے ہیں اور اخلاص کا تعلق نہیں رکھتے ان کے حق میں نہ دعا قبول ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی، اسی کے لیے قبول کی جائیں گی جو خاص اخلاص کے ساتھ دعا کے لیے لکھتا ہے اور اس عہد پر قائم ہے کہ جو نیک کام آپ مجھے فرمائیں گے اس میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں خلیفہ وقت کی دعائیں قبول ہوں تو اپنے پیارے امام کے ساتھ اخلاص و وفا اور محبت اور اطاعت کا ایسا تعلق استوار کریں جس کی دنیاوی رشتوں میں نظیر نہ ملتی ہو۔ بس آئیے ہم اس محبت اور وفا اور اخلاص کو بڑھاتے چلے جائیں تاہم آفاق میں بھی خدا کے نشانات دیکھیں اور اپنے نفوس میں بھی ایسے معجزات کے گواہ بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔